الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ واہ کیا بات غوث اعظم کی میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات، آپ کی کرامات اور رب تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو ولیوں کا سلطان بنایا، تمام اولیاء پر آپ کو فضیلت عطا فرمائی، انشاءاللہ عز و جل اس کا بیان ہوگا۔ ابتداءً نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ مسند ابی یعلا میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ، مجھ پر درود پاک پڑھنے کی کثرت کرو، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، فإن صلاتکم علیہ زکاۃ لکم، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے طہارت اور پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رب تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو ایسے ایسے کمالات عطا فرماتا ہے کہ عام مخلوق ان کمالات کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے عام مخلوق پر اولیاء کرام کو فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے، اور اسی بزرگی کے ساتھ رب تبارک و تعالی اپنے اولیاء کو خرق عادت، خلاف عادت ایسے کمالات عطا فرماتا ہے جسے دین اسلام میں کرامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم کرامت کی تعریف، اس سے متعلق جو اسلامی نظریہ اور عقیدہ ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کو سنیں گے، اور اس سے متعلق جو بنیادی مدنی پھول علماء کرام نے اپنی کتب میں تحریر کیے ہیں وہ بھی سنیں گے، اور ساتھ ہی ولیوں کے سلطان سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند کرامات کا بیان بھی سنیں گے۔ ابتداءً کرامت کی تعریف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کرامت کس شے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ عارف باللہ ناصح الامہ حضرت سیدنا امام عبد الغنی بن اسماعیل نابلوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کرامت کی تعریف یوں فرماتے ہیں، کرامت سے مراد وہ خلاف عادت امر ہے جس کا ظہور تحدی و مقابلے کے لیے نہ ہو، اور وہ ایسے بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو جس کی نیک نامی مشہور و ظاہر ہو، وہ اپنے نبی کا متبع یعنی پیروی کرنے والا، درست عقیدہ رکھنے والا اور نیک عمل کا پابند ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ کرامت کی تعریف بیان کی گئی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت زیدہ مجدہ اپنے بڑے پیارے رسالے منع کی لاش، جس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مختلف کرامات کا بیان ہے، اس رسالے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑے آسان انداز میں کرامت کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں بعض اوقات آدمی اولیاء کے معاملے میں شیطان کے وسوسے میں آ کر کرامات کو عقل کے ترازو میں تولنے لگتا ہے اور یوں گمراہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کرامت کہتے ہی اس خرق عادت بات کو ہیں جو عادتاً محال یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا صدور ناممکن ہو، مگر اللہ عز و جل کی عطا سے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی سے ایسی باتیں بسا اوقات صادر ہو جاتی ہیں۔ یعنی عام روٹین میں جو معاملات نہیں ہوتے، عادتاً جن معاملات کا صدور نہیں ہوتا، اگر رب تبارک و تعالی کی عطا سے کسی ولی کے ذریعے ایسا کام ہو جائے تو اسے کرامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کرامت سے متعلق علماء اسلام نے عقیدے کی کتابوں میں بھی پورا باب اور پورا چیپٹر قائم فرمایا ہے، اور تقریباً علم کلام اور علم عقیدہ کی کتابوں میں کرامت کا ایک باب ہوتا ہے۔ علماء کرام ان کتب میں کرامت کی حقانیت، اس کی شرعی دلیل کو بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ عقائد نسویہ میں کرامت سے متعلق یہ عقیدہ ذکر کیا گیا ہے کہ کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامت حق ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رب تبارک و تعالیٰ کا اولیاء پر ایسا فضل و کرم ہے کہ وہ اپنی ظاہری حیات میں بھی
کرامت کا ظہور فرماتے ہیں، اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی رب تبارک و تعالی اپنے اولیاء کی کرامات کو ظاہر فرماتا ہے۔ یعنی جس طرح مرنے کے بعد انسان مومن ہی رہتا ہے، اس کا ایمان سلب نہیں ہوتا، اسی طرح ولی بھی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ولی ہی رہتا ہے، اس کے مقام ولایت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو اگرچہ عالم ظاہر، عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف کسی ولی کی روح منتقل ہو جائے، لیکن رب تبارک و تعالی اپنے اولیاء کی کرامات کا ان کے بعد وصال بھی اظہار فرما کر ان کی عزت اور ان کی بزرگی میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ چنانچہ الحدیقۃ الندیہ میں اسی بات کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ کرامات الاولیاء باقیۃ بعد موتہم ایضا کما انہا باقیۃ فی حال نومہم، کہ اولیاء کرام کی کرامات ان کے وصال کے بعد بھی اسی طرح باقی رہتی ہیں جس طرح ان کی نیند کی حالت میں کرامات کا صدور ہوتا ہے۔ اولیاء کی کرامات باقی رہتی ہیں خواہ اولیاء زندہ ہوں یا ظاہری وفات پا چکے ہوں، کیونکہ موت کے سبب ولی کی ولایت زائل نہیں ہوتی، جیسے موت کے سبب نبی کی نبوت زائل نہیں ہوتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ولی ہونے کے لیے کرامت کا اظہار کرنا نہ شرط ہے نہ ضروری ہے، بلکہ کئی اولیاء کرام ایسے بھی دنیا میں گزرے جن سے بظاہر کسی کرامت کا صدور نہ ہوا، لیکن اس کے باوجود رب تبارک و تعالی نے انہیں ولایت کا اعلیٰ مقام اور منصب عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عارف باللہ امام عبد الکریم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ رسالہ قشیریہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ضروری نہیں کہ جو کرامت ایک ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہی کرامت تمام اولیاء کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہو، بلکہ اگر کسی ولی سے دنیا میں کرامت کا ظہور نہ بھی ہو تو اس کی ولایت کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگرچہ کسی ولی اللہ کی سیرت میں کرامات کا بیان موجود نہ ہو، ان کی کرامات ذکر نہ کی جائیں، لیکن کرامات کے بظاہر ظاہر نہ ہونے کے باوجود اس ولی کی ولایت اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ان کا مقام ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رب تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو ایسی طاقت، ایسی قدرت، ایسا تصرف عطا فرماتا ہے کہ عام مخلوق کسی ولی کی طاقت اور اس کی تصرف تک نہیں پہنچ سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی احادیث مبارکہ میں اس بات کا بیان فرمایا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی خاص بندے کو عبادات اور مجاہدہ کرنے کی برکت سے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا جب بندہ محبوب بن جاتا ہے تو مقام محبوبیت پر پہنچ کر رب تبارک و تعالیٰ عبادات اور مجاہدے کی برکت سے اپنے خاص بندوں کو ایسی طاقت عطا فرماتا ہے، ایسی قدرت عطا فرماتا ہے کہ عام مخلوق ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب الرقاق میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے جس میں رب تبارک و تعالی کی شان کا بیان ہے کہ رب تبارک و تعالی جب اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس محبت کا انعام اور صلہ بندے کو کیا ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد بندہ نوافل کی ادائیگی کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے، میرے قریب آنا چاہتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ نوافل کی ادائیگی کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے، میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت فرماتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اپنے بندے سے محبت فرماتا ہوں تو اس کا انعام کیا ہوتا ہے، اس بندے کو کیسی کرامت عطا کی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں، اپنا پیارا بنا لیتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي، اور جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، لَأُعْطِيَنَّهُ، تو میں اپنے خاص بندے کو عطا فرماتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور میرا بندہ جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، لَأُعِيذَنَّهُ، تو میں اپنے خاص بندے کو پناہ عطا فرماتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ اولیاء کی شان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ
عبادت کی برکت سے اپنے اولیاء کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، مقام محبوبیت سے نوازتا ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے تو اس ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کا بیان ہے۔ اسی حدیث پاک کی اگر تشریح کی جائے کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے سے محبت فرماتا ہوں وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر اس حدیث پاک کی تشریح کو طلب کرنا ہے، اس کے معنی کو سمجھنا ہے، تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان آج بھی موجود ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں نظر من در لوح محفوظ است، میری نظر لوح محفوظ پر ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے کو محبوب بناتا ہے تو عام انسانوں کے مقابلے میں ولی اللہ ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے کہ جن کو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ زمین پر رہتے ہوئے لوح محفوظ کی تحریر پڑھ لیتا ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام مختلف طریقے سے اپنی کرامات کا اظہار فرماتے ہیں۔ چنانچہ بہجت الاسرار میں مذکور ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں باوجود یہ کہ شرکائے اجتماع بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز مبارک جیسی نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی ویسی ہی دور والوں کو سنائی دیتی تھی، یعنی دور اور نزدیک والوں کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز مبارک یکساں تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیران پیر ہیں، سارے ولیوں کے سلطان ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مادر ذات ولی بنایا، یعنی آپ والدہ ماجدہ کے شکم اطہر سے ہی رب تبارک و تعالیٰ کی ولایت کا منصب لے کر دنیا میں ظاہر ہوئے۔ اور علماء کرام نے اور سیرت نگاروں نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کے بچپنے کی کرامات کا بھی بیان فرمایا ہے۔ جی ہاں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے وہ پیارے بندے ہیں اور وہ عظیم الشان ولی ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بچپنے کے عالم میں بھی ایسے کمالات کا اظہار فرماتے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بڑے پیارے رسالے منع کی لاش، اس سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند بچپن کی کرامات کا بیان سنتے ہیں۔ چنانچہ سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی، اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے۔ اسی طرح سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اس بات کا بیان ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے اس بچپنے کے عالم میں اپنے اس خاص بندے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی معرفت عطا فرمائی، اپنی ولایت کا وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کی ولادت ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تبارک و تعالیٰ کا مبارک ذکر فرما رہے تھے۔ اسی طرح جس دن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی، اس دن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دیار ولادت یعنی جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب اللہ کے ولی بنے۔ اسی طرح سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا رمضان المبارک آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہی معمول رہا۔ اسی طرح جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 پارے پڑھ کر سنا دیے۔ سبحان اللہ۔ ان بزرگ نے کہا بیٹے اور پڑھیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی
اور میں نے سن کر یاد کر لیا۔ سبحان اللہ، یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے قرآن پاک کے 18 پاروں کے حافظ ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لڑک پن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے، غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا۔ غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی، اللہ عز و جل کے ولی کو جگہ دے دو۔ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں اس کرامت کی منظر کشی کی ہے کہ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کے کن کہنے سے، آپ کے ارشاد فرمانے سے مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ وہ چیزیں جن میں جان نہ ہو ان میں جان پڑ جاتی تھی۔ چنانچہ بہجت الاسرار میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت موجود ہے کہ ایک بیوی سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں اپنا بیٹا چھوڑ گئیں کہ اس کا دل حضور سے گرویدہ ہے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس کی تربیت فرمائیں۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے پر لگا دیا۔ ایک روز ان کی ماں آئی، دیکھا کہ لڑکا بھوک اور شب داری یعنی رات کو جاگنے کی وجہ سے بہت کمزور اور زرد رنگ ہو گیا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں ہیں، جسے حضور یعنی سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے تناول فرمایا تھا۔ اس ماں نے عرض کی، اے میرے مولا، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مرغی کھائیں اور میرا بچہ جو کی روٹی۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست مبارک ان ہڈیوں پر رکھا اور ارشاد فرمایا، قومی بإذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، جی اٹھ اس اللہ عز و جل کے حکم سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ مرغی فوراً زندہ صحیح سالم کھڑی ہو کر آواز کرنے لگی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس خاتون سے ارشاد فرمایا، جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چائے کھائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور کرامت بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، ایک بار حضور یعنی سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس واعظ پر ایک چیل چلاتی ہوئی گزری۔ اس کی آواز سے حاضرین کے دل مشوش ہوئے، تشویش میں مبتلا ہوئے، تو حضور یعنی سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہوا کو حکم دیا، اس چیل کا سر لیا۔ فوراً چیل ایک طرف گری اور اس کا سر دوسری طرف۔ پھر حضور یعنی سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کرسی واعظ سے اتر کر اس چیل کو اٹھا کر اس پر دست اقدس پھیرا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، فوراً وہ چیل زندہ ہو کر سب کے سامنے اڑتی ہوئی چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت ہے اور آپ کی شان ہے کہ آپ کے فرمان اور آپ کے ارشاد سے مردوں میں جان پڑ جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک وسوسہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ کسی مردے کو زندہ کرنا، کسی مردے میں جان ڈالنا، یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اولیاء کے لیے یہ کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے، حقیقتاً زندگی دینے والا، موت دینے والا، مردے میں جان ڈالنے والا یہ رب تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اور یہ کائنات عالم اسباب ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنی عطا سے، اپنے اذن سے اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو، اپنے مقرب بندوں کو یہ طاقت اور قدرت عطا فرماتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے جب حکم فرماتے ہیں تو مردے میں جان پڑ جاتی ہے اور مردوں کو زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید برہان رشید میں بھی اس بات کا بیان موجود ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ شان، یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے فرمان پر مردے زندہ ہو جایا کرتے۔ چنانچہ
پارہ 3 سورہ آل عمران میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، ارشاد فرماتے ہیں اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رب تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کی دعا کی برکت سے، آپ کے حکم فرمانے سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کے کن فرمانے سے، ان کے حکم اور ارشاد فرمانے سے رب تبارک و تعالی مردوں کو زندہ فرما دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو رب تبارک و تعالی نے ایسا کمال عطا فرمایا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ مخلوق کے دلوں پر تصرف فرماتے ہیں، مخلوق کے دلوں پر حکومت فرماتے ہیں۔ چنانچہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں ایک کرامت کا بیان فرماتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے علم کلام کا بہت شوق تھا، میں نے اس کی کتابیں حفظ کر لی تھیں اور اس میں خوب ماہر ہو گیا تھا۔ میرے پیر معظم حضرت سیدی نجیب الدین عبد القاہر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ مجھ کو منع فرماتے تھے اور میں باز نہ آتا تھا۔ ایک روز مجھے ساتھ لے کر بارگاہ غوثیت پناہ میں حاضر ہوئے، راہ میں مجھ سے فرمایا اے عمر، ہم اس وقت اس کے حضور حاضر ہونے والے ہیں جس کا دل اللہ عز و جل کی طرف سے خبر دیتا ہے، دیکھو ان کے سامنے با احتیاط حاضر ہونا کہ ان کے دیدار سے برکت پاؤ۔ جب ہم سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، میرے پیر نے حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی اے میرے آقا، یہ میرا بھتیجا علم کلام میں آلودہ ہے، میں منع کرتا ہوں، نہیں مانتا۔ سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا اے عمر، تم نے علم کلام میں کون سی کتابیں حفظ کی ہیں؟ میں نے عرض کی فلاں فلاں کتابیں۔ حضور نے یعنی سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دست مبارک میرے سینے پر پھیرا، خدا تعالیٰ کی قسم ہاتھ اٹھانے نہ پائے تھے کہ مجھے ان کتابوں سے ایک لفظ بھی یاد نہ رہا، اور ان کے تمام مطالب اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو فوراً علم لدنی سے بھر دیا، تو میں حضور یعنی سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس سے علم الہی کا گویا ہو کر اٹھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ رب تبارک و تعالی نے سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیسی کیسی کرامات سے نوازا ہے کہ آپ مردوں کو بھی زندہ فرماتے ہیں، بچپن کے عالم میں بھی کرامات کا صدور فرماتے ہیں اور لوگوں کے دلوں پر تصرف فرماتے ہیں۔ اور رب تبارک و تعالی حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے لوگوں کو علم لدنی عطا فرماتا ہے، اپنی بارگاہ سے خاص علم عطا فرماتا ہے اور اپنی بارگاہ سے خاص برکتیں عطا فرماتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں ہم سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزید فضائل و کمالات کا بیان سنیں گے، اور اس طرح اپنے پیر و مرشد سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت کو اپنے دل میں مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔